قدم کو اپنے مقام پہ ٹکنے نہیں دیتی، تو نظر آئے گا کہ لوگوں نے جیسے نشے پیے ہوئے ہیں، حالانکہ نشہ نہیں پیا ہوا ہوگا کیا؟ ولیکن عذاب اللہ شدید، وہ جو غلط اعمال کی بنا پر ہلاکت سامانیہ سامنے آئیں گی، ان کی شدت کا یہ عالم ہوگا کہ ہوش و حواس کسی کے برقرار نہیں رہیں گے۔ غور فرمایا آپ نے ان الفاظ پر، اس منظر پر۔ اب اگر ہم اس کو قیامت پر اٹھا رکھتے ہیں تو عزیزان ایمان یہاں ہم سے اس کا کچھ اثر نہیں ہوتا، وہ تو یہاں کا ایک منظر ہے، اور یہ مناظر ایسے نہیں ہیں کہ فی الواقع تاریخ میں ہمارے سامنے نہ آئے ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی تاریخ تو قرآن کے اندر بھی محفوظ ہے۔ وہ جو ٹکراؤ ہوئے ہیں ان کے ساتھ، اس ٹکراؤ کے اندر یہ تمام کیفیتیں سامنے۔ پہلی ہی جنگ جو ہوئی ہے بدر کی، قریش کے خلاف توقع وہ ایسی جنگ ہوئی اور اتنی شکست ان کے اندر ہوئی۔ اس کے بعد ذرا پڑھیے تاریخ میں کہ مکے میں ان قریش سے گزری کیا تھی۔ پہلی چیز جو آ کر انہوں نے طے کی تھی ان قریش کے سرداروں نے، وہ یہ چیز تھی کہ جو لوگ ہمارے جتنے بھی عزیز رشتہ دار اس جنگ کے اندر مر گئے ہیں، قتل ہو گئے ہیں، ان پر کوئی نوحہ نہیں کیا جائے گا، رویا نہیں جائے گا۔ باقی قومیں یہ سمجھیں گی کہ واقعی ہمارا بڑا نقصان ہوا اور ہمیں بڑا غم ہوا ہے، قطعاً اس کا اظہار نہیں ہوگا، خاموش رہا جائے اگلی تیاری تک کے لیے۔ اپنے عزیز ترین جو ہوں ان کو، وہ ان کی موت کے اوپر اگر یہ حکم لگ جائے کہ رویا بھی نہیں جائے گا، بڑی سخت گزری یہ چیز ان کی۔ وہ ایک واقعہ لکھا ہوا ہے کہ پتہ نہیں کچھ 6 مہینے کے بعد ایک سردار تھا، اس نے کہیں سے رونے کی آواز سنی تو اس نے اپنے غلام یا ملازم سے کہا کہ دیکھنا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ جو بندش کی تھی رونے کے اوپر، شاید اس بندش کو اٹھا دیا گیا ہے، پتہ لے آؤ تاکہ میں بھی تو رو سکوں۔ وہ گیا اور وہ آ کے اس نے کہا کہ جی نہیں، وہ تو فلاں ایک عورت ہے، اس کا اونٹ گم ہو گیا ہے، وہ اس لیے رو رہی ہے۔ تو اس نے جو 4 شعر کہے ہیں اس کے اوپر کہ ایک قوم کے فیصلہ کرنے والوں، اونٹ کی گمگشتگی کے اوپر رونے کی اجازت ہے، میرے بیٹے کی گمگشتگی کے اوپر مجھے رونے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ یہ ہوتا ہے زلزلۃ الساعۃ۔ بات تو بڑی صاف ان سے کہی جاتی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَرِیدٍ۔ لوگوں کی کیفیت یہ ہے کہ آپ انہیں بلاتے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، میں دلیل اور برہان سے بات کرتا ہوں، تم ان کی مخالفت کر دو اس بات کی تو تم بھی اپنے دلائل پیش کرو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس قدر یہ افہام و تقریب کا کتنا معقول طریقہ ہے، کتنا ریزنیبل ریشنل طریقہ ہے کہ میں بھی دلیل پیش کرتا ہوں، تم بھی دلیل پیش کرو۔ دھاندلی کا تو کام نہیں ہے یہاں کہتا، لیکن ان کی کیفیت یہ ہے کہ نہ ان کے پاس علم، نہ ان کے پاس دلیل، یوجاد جھگڑا کرتے ہیں مقابلے میں بغیر علم۔ اب آپ سوچ لیجئے کہ وہ شخص کہ جس کے پاس علم و دلیل و برہان کچھ نہ ہو اور وہ جھگڑا کیے جائے تو وہ جھگڑا کس قسم کا ہوگا؟ الد الخصام قرآن کہتا ہے، وہ کہتا ہے یہ جھگڑا کیوں کرتے ہیں؟ کیا واقعی ان کا علم، ان کی دلیل انہیں اس نتیجے پہ پہنچاتی ہے کہ یہ غلط بات کرتا ہے، تم صحیح بات کرتے ہو؟ کہتا بات نہیں، خالص جذبات پرستی، اپنی مفاد پرستیاں ہیں، ان کو نہیں چھوڑنا چاہتے، اس کی وجہ سے جھگڑا کرتے ہیں۔ جھگڑے کی بنیاد نہ علم ہے، نہ دلیل ہے، نہ برہان، دھاندلی، مجادلہ تو کہیں اس کا ترجمہ ہی دھاندلی کہا جائے، بغیر علم جو ہوا۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ اتباع کرتے ہیں اپنے سرکش جذبات کا، مفاد پرستیوں کا۔ مفاد پرستیاں بظاہر نظر یہ آتا ہے کہ اس سے بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تو اس پہ ان کی نگاہ نہیں گئی۔ عزیزان من ایک لفظ لکھ دیا قرآن نے،
پہلے تو یہ کلّا شیطان کہا، ہر مفاد پرستانہ جذبہ، اپنی ہی بے باکانہ خواہش، کلّا آ گیا ہر قسم کی. کیوں اتباع کرتا ہے انسان ان کی خواہشات کی، ان اتباع مفاد پرستیوں کی؟ اس سے فائدہ نظر آتا ہے، ذہنی لذت ہو، قلبی تسکین ہو، مادی مفاد ہو. بہرحال یہی مقصود ہوتا ہے ایک لفظ کا، کہ ان کو یہ پتہ نہیں کہ ان کا آخر الامر کیا نتیجہ ہوگا، مریض محرومیاں ہوں گی زندگی کی خوشگواریاں. ایک لفظ میں بات ساری کیا ہے، یہ مریدن ہے نیم کے زبر سے، یہ مرید ہوتے ہیں، یہ جو ہوتے ہیں لفظ تو اس کے لیے وہ مرید ہی ہوتا ہے یہ، لیکن آپ عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا، اور ہمارے ہاں یہ پنجابی مرید تو مرید ہی کہنے تھے، گل سچی کہنے ہے کہ جی ہاں وہ ہوتے یہی ہیں. حضرت صاحب کہتے یہ ہیں کہ یہ جو تمہیں دیا اللہ نے وہ ہمیں دے گا، تمہیں اللہ اور دے گا، تمہیں اور دے گا ہمیں نہیں دے گا، تو سانو دے تو تینوں اللہ دے گا. معرومی دے آتے ہو گئے سارے مرید ہی ہوتے ہیں، مرید نہیں ہوتے. مرید ہوتا ہے ارادت بند جسے آپ کہتے ہیں، اور مرید ہوتا ہے جو معروم ہو، جڑا پلے ہو بھی دے جاوے. مرید تے آپ ہی ہویا. بہرحال یہ تو ایک لفظی بات تھی. کلّا شیطان، کلّا شیطان، کیا بات ہے قرآن. زندگی کے ہر گوشے میں اپنی ذاتی مفاد پرستانہ خواہشیں جو ہیں ان کے پیچھے چلتا ہے، یہ سمجھ کے کہ اس سے بہت کچھ حاصل ہوگا، یہ نہیں جانتا کہ آخر الامر ان کا نتیجہ محرومی ہوگا، مریض. کتب علیہ انہ من تولاہ فانہ یضلہ ویہدیہ الی عذاب السعیر. یہ کوئی ہنگامی بات نہیں ہے، وقتی بات نہیں ہے کہ کبھی وہ اس قسم کے جذبات کا اتباع یہ کرتا ہے اور کبھی وہ کرتا ہے. کوتبہ یہ تو ہمارا قانون ابدی مقرر ہوا ہے کہ جو بھی اپنی بے باکانہ مفاد پرستیوں کا ہی اتباع کرے، تاکہ عطایت کرے، انہی کے پیچھے چلے، ان کو اقدار خداوندی کے ساحلوں کے اندر محدود و معصور نہ کرے، یہ قانون ہے ہمارا اٹل. کوتبہ آپ دیکھیے لکھ دیا ہوا جسے کہتے ہیں، لکھ دیا ہوا میں اس لیے ترجمہ نہیں کیا کرتا کہ وہ قسمت کا لکھا ذہن میں ہمارے آ جاتا ہے. کتاب کے معنی قانون ہوتا ہے، کتبہ کے معنی ہی ہوتا ہے قانون مقرر کر دینا. اس کے متعلق تو قانون ہمارا یہ ہے کہ جو شخص بھی اپنی ذاتی مفاد پرستانہ جذبات ہی کو نصب العین حیات بنا لے اور ان کو بے باک چھوڑ دے، ان کو وحی خداوندی کے ساحلوں کے اندر محدود نہ رکھے، تو اس کا نتیجہ ہمارا قانون یہ ہے کہ وہ خود اور جو شخص بھی ایسوں کے ساتھ اپنی دوستی رکھے گا، رفاقت رکھے گا، ساتھی بنے گا، اس کا نتیجہ یہ ہے گمراہ ہو جائے، صحیح راستے پہ نہیں چلے اور اس راستے پہ جا پڑے گا جو اسے تباہیوں اور بربادیوں کے جہنم کے طرف لے جائے گا. انسانیت کی ساری تاریخ اس پہ گواہ ہے عزیزان من، کہ جہاں جس قوم نے بھی صحیح خطوط جو ہیں، صحیح اقدار جو ہیں خداوندی، انہیں چھوڑا اور اپنی ہی مفاد پرستیوں کا اتباع کیا، آخر الامر وہ تباہیوں بربادیوں کے جہنم میں جا گری. ساری تاریخ سے شاہد. کوتبہ. اب دو چیزیں ہیں، یہ ایک لفظ باعث آتا ہے قرآن کریم میں، بے عین سی. بنیادی معنی اس کے ہوتے ہیں کسی کے راستے میں جو رکاوٹیں ہوں ان رکاوٹوں کا دور کر دینا. اس لیے یہ جو موجودہ ہمارے ہاں کی موجودہ عربی زبان ہے اس میں آزادی کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے. آپ نے وہ غالباً عراق کی باس پارٹی جو ہے، باس عراق میں ہے یا شام کی پارٹی ہے جی، باس پارٹی وہ بے عین سے ہی ہے، اس کے معنی ہے آزادی پسند پارٹی. تو باس کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں.
اب یہ لفظ بھی قرآن کریم میں اس دنیا کے لیے بھی آیا ہے، آخرت کے لیے بھی آیا ہے۔ حق کے نظام قائم کرنے والی جماعت کے راستے میں جو رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں، ان کے ہٹا دینے کا نام بھی بات ہے۔ اور مرنے کے بعد وہ جو حیات نو عطا ہوتی ہے، نظر بظاہر اس کے راستے میں بھی رکاوٹیں نظر آتی ہیں نا، کہ انسان سامنے نظر آتا ہے مر گیا، زندگی کا کوئی نشانی اس میں، آثار ہی نظر نہیں آتے اس میں۔ اور یہاں یہ ٹھیک ہے کہ جو واقعی مر گیا ہو، یہاں تو اس کو دوبارہ زندگی ملتی نہیں۔ تو یہ جو ہے نا کہ یہ جو تمہارے ذہن میں ہے کہ یہ مردہ جو ہے اس کے زندہ ہو جانے کے راستے میں یہ موانع ہیں، ان موانع کو دور کر کے اثر نو زندگی عطا کر دینا جو ہے، اس کے لیے بھی بعث کا لفظ قرآن میں آیا ہے، یعنی حیات بعد الممات کے لیے۔ اور اس دنیا میں ہم مردہ انسان تو کم کہتے ہیں، مردہ اقوام تو ہم روز کہتے ہیں۔ مردہ اقوام کی آزادی حاصل کرنے کے راستے میں جو موانعات آبسٹیکلز آتے ہیں، ان کا دور ہو جانا اور اس طرح ان کو حیات نو مل جانا، قرآن میں اس کے لیے بھی لفظ باس آیا۔ دونوں معنی میں یہ لفظ آ جائے گا، جیسے الساعۃ اور القیامہ اور اخری کے معنی میں نے عرض کیے ہیں، باس بھی یہ ہوگا۔ یہ جو بے باکانہ اپنے ہی خواہشات کا اتباع کرتا ہے، اصل یہ ہے، بنیاد